السلام علیکم اساتذہ کرام، خوش آمدید۔ آج کی اکتسابی محاصل بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آخر تک ضرور بنے رہیں۔ یہ اکتسابی محاصل 7ویں جماعت سائنس موضوع سے ہے اور کچھ اس طرح ہے۔ بچے اپنے اطراف میں ہونے والی تبدیلیوں کو پہچانیں گے اور انہیں رجتی اور غیر رجتی تبدیلیوں میں درجہ بندی کریں گے۔ سرگرمیوں کی طرف رخ کرنے سے پہلے ہم رجتی اور غیر رجتی تبدیلیوں کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کر لیتے ہیں۔ سمپل ون ورڈ میں کہیں تو ریورسیبل جو تبدیلی ہوتی ہے اسے رجتی تبدیلی کہتے ہیں، یعنی لوٹنے والی، اور irreversible جو واپس نہیں لوٹ سکتی ایسی تبدیلی کو غیر رجتی تبدیلی کہہ سکتے ہیں۔ irreversible طبی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے اور کیمیائی تبدیلی تو ہوتی ہی ہے۔ تو چلیے سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ رجتی اور غیر رجتی تبدیلیوں کے معنی دیے گئے ہیں، تو یہ معنی طلباء کو بہتر طور پر سمجھائیں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم مثالوں کے ذریعے طلباء کو سمجھا سکتے ہیں۔ اس کے معنی اگر یاد کرنے بیٹھیں گے تو طلباء بھی مشکل میں آ جائیں گے اور ہم بھی مشکل میں پڑ جائیں گے، وقت ضائع ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ مثالوں کے ذریعے ہم طلباء کو رجتی اور غیر رجتی تبدیلیوں کے بارے میں سمجھائیں۔ تو چلیے ہم بھی مثالوں کے ذریعے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی تبدیلی رجتی ہے اور کون سی تبدیلی غیر رجتی ہے۔ پہلی تبدیلی ہے یہاں پر اسفنج کو مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑنا۔ تو یہاں پر تو حجم کی تبدیلی ہو رہی ہے، اسی طرح شکل میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ تھرڈ کالم ہے، کیا شے کی طبی خصوصیات میں تبدیلی میں واقع ہوئی ہے؟ تو ہاں، طبی تبدیلی تو واقع ہوئی ہے۔ طبی تبدیلی جان لیں کہ شکل، سائز، رنگ اور حالت میں ہونے والی تبدیلی کو طبی تبدیلی کہتے ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ کا کالم دیکھیں، کیا تبدیلی میں ایک نئی شے بنتی ہے؟ تو نہیں، یہاں پر تو کوئی نئی شے نہیں بنتی، اس لیے یہ رجتی تبدیلی ہے۔ ٹھیک، دوسری مثال کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کا ایک سبسکرپشن سے ہمیں بہت انکریجمنٹ ملتا ہے اور اسی طرح آپ کے ایک لائک سے بھی۔ اور اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگ رہی ہے، فائدہ مند ہے، تو اپنے دوستوں تک بھی شیئر ضرور کریں۔ چلیے دوسری مثال کی طرف بڑھتے ہیں، کاغذ کاٹنا۔ تو اس میں حجم کی تبدیلی تو ہو رہی ہے، شکل میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے اور طبی تبدیلی بھی یہاں پر ہو رہی ہے، لیکن کوئی نئی شے نہیں بن رہی، بلکہ کاغذ ہی رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ غیر رجتی تبدیلی ہے، کیونکہ کاغذ اگر کٹ ہو گیا تو واپس پھر سے اسی شیپ کا کاغذ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے یہ غیر رجتی تبدیلی ہے۔ چلیے اب تیسری مثال کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے بھیگے ہوئے آٹے سے مختلف قسم کے اشکال بنانا۔ تو یہاں پر صرف اشکال بنانا ہے، اس لیے دیکھیں پہلا کالم حجم کی تبدیلی ہے، تو حجم کی تبدیلی میں تو ہو رہی ہے، حجم کی تبدیلی ہو رہی ہے، اس لیے ہاں۔ شکل میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے، طبی تبدیلی بھی واقع ہو رہی ہے، لیکن کوئی نئی شے نہیں بن رہی، یعنی چوتھے کالم میں ہم نہیں لکھیں گے، اس لیے یہ رجتی تبدیلی ہے، یعنی کوئی نئی شے تو نہیں بن رہی ہے نا، صرف شکل اور حجم میں تبدیلی ہو رہی ہے، اس لیے یہ رجتی تبدیلی ہے۔ اور لوٹنے والی تبدیلی بھی ہے، دیکھیں آبزرو کریں، لوٹنے والی تبدیلی ہے، اس لیے یہ رجتی تبدیلی ہے۔ چوتھی مثال دیکھتے ہیں، غبارے کو اڑانا۔ یہاں پر حجم کی تبدیلی تو ہو رہی ہے، تو ہاں۔ اسی طرح شکل میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے، تو یہاں پر بھی ہاں۔ طبی خصوصیات میں تبدیلی ہو رہی ہے، جی ہاں، لیکن نئی شے نہیں بن رہی ہے، اس لیے یہاں پر نہیں، اور یہ رجتی تبدیلی ہے۔ اگلی مثال ہے کاغذ کو جلانا۔ تو اس میں تو حجم کی تبدیلی ہو رہی ہے، شکل کی بھی تبدیلی ہو رہی ہے، طبی خصوصیات میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے، اور ایک نئی شے بھی بن رہی ہے۔ جب کاغذ کو ہم جلاتے ہیں تو راکھ حاصل ہوتی ہے، اس لیے نئی شے بھی بن رہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ غیر رجتی تبدیلی ہے۔ تو ان مثالوں کے ذریعے ہم طلباء کو رجتی اور غیر رجتی
तब्दीलियों के बारे में तफसीलवार जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा माहौल में जो तलबा के माहौल में जो सिंपल मिसालें हैं, इसको लेकर भी हम रजती और गैर रजती तब्दीली को और बेहतर तौर पर तलबा से ही करवा सकते हैं। चलिए क़द्र पैमाई की तरफ पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ एक ही सरगर्मी है और अगली है क़द्र पैमाई की सरगर्मी। तो इनको रजती और गैर रजती तब्दीलियों के तौर पर दर्जाबंदी करना है। ये तो बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं। पहले तो शुमार नंबर लिख लेते हैं, इसके बाद एक एक करके रजती और गैर रजती तब्दीली को दर्ज करते जाएंगे। देखें, पहले बर्फ़ का पानी है, तो बर्फ़ का पानी तो रजती तब्दीली है क्योंकि बर्फ़ से पानी बनता है और फिर पानी से बर्फ़। दूसरी है फल का पकना, यानी अगर एक बार फल पक गया तो फिर कच्चा फल वापस नहीं मिलेगा, इसलिए ये गैर रजती तब्दीली है। इसी तरह बारिश है, बारिश जो है रजती है क्योंकि बारिश पानी का चक्कर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट लकड़ी का जलना है, वो तो गैर रजती है। नेक्स्ट है दूध का दही बनना। दूध का दही बनना गैर रजती है क्योंकि एक बार दही बन गई तो फिर से हम दही को इस्तेमाल करके दूध तो नहीं हासिल कर सकते, इसलिए ये गैर रजती है। इसके बाद है शक्कर का पानी में हल होना। अगर एक बार शक्कर का पानी हल हो गया तो इसके बाद फिर से हम शक्कर को दोबारा अम्ल तबखीर के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, इसलिए ये रजती तब्दीली है। अगला है लोहे को गर्म करना। लोहे को अगर गर्म करें, इसके बाद अगर ठंडा भी करें तो लोहा लोहा ही रहता है, इसलिए ये रजती तब्दीली है। और आखिरी है लोहे को जंक लगना। लोहे का जंक लगना गैर रजती तब्दीली है। क़द्र पैमाई की सरगर्मी मुकम्मल होने के बाद क़द्र पैमाई की सतह है, तो तलबा से सतह की मार्क करवाएं। अगर इसमें आपको कुछ समझ ना आया हो तो बिला झिझक कमेंट करें। इंशाल्लाह हम कमेंट के ज़रिए या फिर एक वीडियो के ज़रिए आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो के साथ जल्द से जल्द आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।